أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ السلام علیکم، میری پیاری سی بیٹی دعائیں یاد کر رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے آپ نے پہلا عشرہ گزرنے والا ہے رمضان کا، دوسرا عشرہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عشرے کی دعا یاد کروائی تھی، کیا آپ کو وہ دعا یاد ہے؟ ماما عشرہ کیا ہوتا ہے؟ عشرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں 10۔ آپ کو پتہ رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اور 30 دن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 حصے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 دنوں میں ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں تو ہر 10 دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ۔ تو ایک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ اور رمضان کے مہینوں میں عشروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری فضیلت ہے۔ یعنی پہلے عشرے کی فضیلت ہے، یعنی پہلا عشرے کو کہتے ہیں رحمت کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے معافی مانگنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آج ہم آپ کو رمضان کے تینوں عشروں کی دعائیں سکھا دیتے ہیں۔ دوبارہ سے پہلے عشرے کی دعا کو یاد کر لیں، دہرا لیں، اور اس کو ان عشروں میں آپ نے ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں ماما کی ہیلپ کروا رہے ہیں، اپنا لیسن لکھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، برتن لگا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں ماما کے ساتھ، آپ کی ماما کچن میں اونچی آواز میں دعائیں اسی لیے پڑھتی ہیں نا تاکہ پاس سننے والے بچے جو پھر رہے ہیں وہ بھی دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اب آپ میرے ساتھ پہلے عشرے کی دعا کو دہرائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یعنی ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے رحم اور رحمت مانگ رہے ہیں۔ ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ بھی آپ کو آتی ہے، آپ کی دعاؤں میں وہ شامل تھی، میں دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں میں آپ کی دعاؤں میں وہ شامل تھی، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ارحم الراحمین، یہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں ان پہلے عشرے میں، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھی ہمارے پاس پہلے عشرے کی دعا۔ اب ہم دوسرے عشرے کی دعا میں آپ کو یاد کروا دوں تاکہ کل سے ہمارا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کو اس دعا کا پتہ ہو۔ دوسرے عشرے میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، استغفار کریں گے بہت زیادہ۔ تو دوسرے عشرے کی دعا ہو گئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرے عشرے کی دعا ہے جیسا کہ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ جو ہیں ہم نے ان کی تو مغفرت دوسرے عشرے میں مانگتے ہیں نا، ویسے تو سارا رمضان میں مانگ سکتے ہیں ہم یہ دعائیں، لیکن خاص دعا ہم نے مانگنی ہے جہنم کی آگ سے آزادی کی۔ اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جہنم مغفرت فرماتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ایک آسان سی دعا جو ہے وہ زیادہ تر وہ بھی کامن دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار، ہاں، یعنی اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور ایک جو آخری راتوں کی فضیلت کی دعا ہے، جو آخری راتیں ہیں، طاق راتیں آتی ہیں، آپ کو ان کی فضیلت بھی بتاؤں گی اور ان کے بھی تھوڑے سے اذکار کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ بھی دعا جو ہے آپ نے بار بار پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو
अफ़ा फ़ाफ़ु अन्ना। फ़ाफ़ु अन्ना। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन दुआओं को पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।